الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے. ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے ہمیں وہ 313 میں پائے. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں اسلامی اسکالر جناب قبلہ سید عقیل زیدی صاحب. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ اس بار کا سوال ناظرین کی طرف سے یہ آیا کہ انتظار فرج کیا ہے، تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی فرمائیے کہ ناظرین اور ہم مستفید ہو سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَأَن نَّجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے کہ انسانوں پر احسان کرتے ہوئے، منت گزاری کرتے ہوئے ان کو آخری زمانے میں زمین کا وارث اور زمین پر اپنا خلیفہ قرار دے گا. اور یہ جو خداوند متعال کا وعدہ ہے یہ محقق ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے سے خلف نہیں کرتا، تخلف نہیں کرتا، وعدے سے پھرتا نہیں ہے. خداوند متعال وہ ہستی ہے کہ جو ہمیشہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے. وفائے عہد ہر انسان کے لیے ہے. جب خداوند متعال لوگوں کو وفائے عہد کا حکم دیتا ہے تو خود بھی خلاف ورزی نہیں کرتا. لہٰذا خداوند متعال نے آخری زمانے میں لوگوں کو یہ وعدہ دیا ہے کہ آخری زمانے میں لوگ جو ہے زمین کے وارث قرار پائیں گے کہ جنہیں ان کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے. تو یہ آیت مفسرین نے بیان کیا کہ یہ آخری زمانے میں منطبق ہوتی ہے کہ کسی بھی زمانے میں پورے کے پورے روئے زمین پر مستضعفین کی حکومت قائم نہیں ہوئی. ممکن ہے بعض زمانوں میں گزشتہ ادوار میں بعض خطوں پر، بعض ممالک پر صالحین کی، مستضعفین کی حکومت قائم ہوئی ہو، جیسے کہ انقلاب اسلامی ایران کے آنے کے بعد ایران کے اس خطے میں اسلامی حکومت قائم ہوئی. لیکن یہ ایک محدود خطہ ہے، محدود ملک ہے کہ جس میں ایک اسلامی حکومت کا نفاذ عمل میں آیا. لیکن حقیقی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ مستضعفین عالم کے جو دنیا بھر میں ظلم و ستم کی چکیوں میں پس رہے ہیں اور منجی عالم بشریت کے منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور عالم بشریت کو اس ظلم و ستم سے نجات دے، وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے ساتھ محقق ہوگا اور یہ وعدہ الہی اپنے پایہ یعنی اپنے انجام کو پہنچے گا. انتظار فرج کا جو عنوان ہے کہ انتظار فرج کیا ہے، فرج لغوی اعتبار سے کہتے ہیں کشادگی اور آسائش. وہ انسان جو تنگی میں ہو، سختی میں ہو، جب اس کو کشادگی ملے گی، جب اس کو وسعت ملے گی، جب وہ ظلم و ستم سے باہر آئے گا تو اس کو کہتے ہیں فرج. لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کو فرج سے تعبیر کیا گیا ہے. لہٰذا انتظار فرج یعنی انتظار ظہور امام زمانہ، کیونکہ وہ زمانہ جو ہے امام زمانہ کے ظہور کا وہ ہوگا جو کشادگی کا زمانہ ہوگا، جب ظلم و ستم کی چکیاں ختم ہو جائیں گی، انسان جو ہے سکون کا سانس لے گا. اور یہی انسان جب سکون کا سانس لے گا تو پھر جو ہے پیش رفت ہوگی علمی حوالے سے. اور امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے کہ جیسا کہ روایات میں ہے کہ علم اس قدر ترقی کرے گا کہ صبح لوگ بوئیں گے اور شام کو فصل کاٹیں گے، زمین اپنے خزانے اگلے گی. تو یہ ترقی جو ہے یہ ایک معجزے سے نہیں ہوگی بلکہ علمی پیش رفت سے ہوگی. یعنی یہ ترقی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ابھی تک کے جو دنیا ہوئی ہے تو ابھی صرف 2 باب علم کے 2 باب اور جب 25 باب 25 باب اور کھل جائیں گے. جی ہاں، تو یعنی کتنی پیش رفت ہو جائے گی علم کی. اور پھر جب انسان جب اس پیش رفت کے زمانے میں وہ ہوگا کہ چشم زدن میں یہاں سے دور رس مقامات پر، دور ترین مقامات پر پہنچ جائے گا تو یقیناً جو ہے اس کے لیے یہ دنیا سمٹ کر ایک
کہہ لے گلوبل سٹی جو ابھی ہم بن گئے ہیں اور ہم موبائل کے ذریعے ارتباط برقرار کرتے ہیں، تعلق برقرار کرتے ہیں، اس وقت یہ نہیں ہوگا بلکہ جسم کے ذریعے تھا وہ ہوگا، اور ہم دور ترین علاقوں میں فوراً پہنچ جائیں گے. اور یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے ہی کام شروع ہو جائے گا. یعنی اس وقت بھی اس قدر یعنی دنیا ترقی کر چکی ہوگی کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے قیام کا آغاز فرمائیں گے اور خروج فرمائیں گے تو امام کے چاہنے والے کا ایک قدم اپنے گھر سے باہر ہوگا اور دوسرا قدم مکہ کی سرزمین پر ہوگا. تو یہ ہم ایک دفعہ کہیں گے معجزے سے ہوگا اور ایک دفعہ کہیں گے نہیں، علم اس قدر ترقی کر چکا ہوگا کہ جو نصرت امام کے لیے قدم بڑھائے گا وہ فوراً چشم زدن میں وہ امام کی نصرت کے لیے پہنچ جائے گا. اور یہ چیز بعید نہیں ہے، اس کو اگر ہم قرآن سے بھی ثابت کرنا چاہیں تو آصف برقیہ جو وزیر تھے حضرت سلیمان نبی کے، انہوں نے چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے ملک سبا سے ملک سلیمان میں پہنچایا تھا. تو یہ چیز یعنی قرآنی اعتبار سے ان کے پاس علم من الکتاب تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا آصف برقیہ کے پاس، اور اس کے باوجود انہوں نے وہ تخت بلقیس کہ جو کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی اس کو وہاں ملک سبا سے ملک سلیمان میں پہنچایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر علم ترقی کرے اور علم کتاب رکھنے والا صحیح معاشرے پر حاکم ہو جائے تو پھر جو ہے معاشرہ ترقی کر کر اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا اور لوگ آسائش اور سہولت کی زندگی، اور یہی انتظار فرج کا معنی ہے کہ ہم اس فرج کا، اس کشادگی کا، اس آسائش کا انتظار کر رہے ہیں جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے ساتھ ممکن ہو سکے گی. جی قبلہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمایا. اور اتنی دلچسپ گفتگو تھی کہ اس کو زیادہ بڑھایا جاتا ہے، اس ویڈیو کو زیادہ کرایا جاتا ہے، لیکن جیسے ہمارے چینل کا ٹائم ہے، انشاءاللہ ایک بڑی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ استفادہ کیا جائے گا، اور ناظرین سے اس وعدے کے ساتھ کہ قبلہ کو پھر دوبارہ سے دعوت دی جائے گی. یہ تھا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عقیل زیدی صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارسٹنگ کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الأجل مولا مولا، الأجل مولا مولا، الأجل